السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم آپ کو چینل عزت والے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، اگر چینل عزت والے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اسلامک ہسٹری سے متعلق تمام معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے کانے دجال کی۔ اور سامعین، اس کانے دجال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی نے دیکھا اور کانے دجال نے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوالات کیے۔ سامعین، مختصر عرض یہ ہے کہ یہ بڑا دجال جو قیامت کے قریب نکلے گا، اس کا فتنہ عالمگیر ہوگا۔ اس کے علاوہ چھوٹے دجال اس امت میں بہت آ چکے ہیں جنہوں نے لوگوں کو دین اسلام کے خلاف بھڑکایا یا براہ راست ڈگمگایا، خوب گمراہی پھیلائی، فرشتوں، جنت اور دوزخ اور معجزات کا انکار کیا اور قرآن اور حدیث کے انکار اور معنی میں تحریف اور تحویل کر کے لوگوں کو دین اسلام سے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ دجالوں کے مکر و فریب اور دھوکے سے مسلمانوں کی حفاظت کرے اور انہیں سیدھی راہ پر چلتے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا جو اس واقعے کے موافق ہوا جو میں تمہارے پاس مسیح دجال کے متعلق بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم داری رضی اللہ عنہ 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار ہوئے جو لخم اور جذام کی قوم میں سے تھے۔ مہینہ بھر ان سے سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے جا لگے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ گئے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک بھاری دم اور کثیر بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا آگا پیچھا معلوم نہ کر سکے۔ انہوں نے اس سے کہا، تیرا برا ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا، جاسوس کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں ہے، کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت ہی شوقین ہے۔ جب اس آدمی نے اس کا نام لیا تو ہم ڈر گئے، کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم تیز رفتاری سے چلے حتیٰ کہ ہم اس دیر اور عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا قد اور آدمی اتنا سخت جکڑا ہوا کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف، اس کے دونوں زانوں اور اس کے دونوں ٹخنوں کے درمیان لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ سامعین، یہ کانا دجال تھا۔ سامعین، تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا، تیری خرابی ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم نے میری خبر پر قابو پا لیا ہے، یعنی میرا حال تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں جو سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہاں تک پہنچنے کی ساری رداد سنا ڈالی اور کہا، لہٰذا ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ہم اس سے ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان بھوت وغیرہ نہ ہو۔ سامن، پھر کانے دجال نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ تو سامن، تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا، تو کون سا حال پوچھتا ہے؟ تو کانے دجال نے کہا کہ میں اس نخلستان کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے اسے کہا، ہاں وہ پھل دیتا ہے۔ اس نے کہا، عنقریب وہ دوبارہ پھل نہیں دے گا۔
اس نے کہا مجھے طبرستان کے دریا کے متعلق خبر دو۔ ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بہت سا پانی ہے۔ سامعین، کاڑے دجال نے کہا اس کا پانی عنقریب جاتا رہے گا۔ پھر کاڑے دجال نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے متعلق خبر دو۔ تو ان لوگوں نے کہا تو اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ کاڑے دجال نے پوچھا کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے رہنے والے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہاں اس میں بہت صاف پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کاڑے دجال نے کہا مجھے عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان لوگوں نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کاڑے دجال نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں پر غالب آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔ کاڑے دجال نے پوچھا کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہو چکی ہے۔ کاڑے دجال نے کہا خبردار رہو، یہ بات ان عرب والوں کے لیے بہتر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اور اب میں تمہیں اپنے متعلق خبر دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ سامعین، دجال کی کہانی خود اس کی زبانی۔ مسلم شریف کی مذکورہ حدیث میں دجال نے خود بیان کیا کہ میں مسیح دجال ہوں، البتہ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے گی تو میں نکلوں گا اور زمین میں سیر کروں گا اور کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا جہاں نہ جاؤں سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے، جو مجھ پر حرام یعنی ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں شہروں میں جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ کر آئے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، البتہ اس کے ہر ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ سامعین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اسے منبر پہ مارا اور فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار، میں تمہیں اس کے متعلق خبر دے چکا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہے جو میں تمہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متعلق بتلایا کرتا تھا۔ خبردار رہو، بے شک وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف بحیرہ ہند ہے، شاید دجال بحیرہ ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ بنت قیس نے کہا یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہے۔ سامعین، یہ قصہ ہم نے صحیح مسلم اور ابو داؤد سے لیا، جس میں آپ نے سنا تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال کو دیکھا اور اس سے گفتگو کی۔ سامعین، جس کی تصدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ تو سامعین، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سامعین، اس قصے کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ کی طرف سے اللہ حافظ۔